فرما دی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو حکمت بھی عطا فرما دی، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو حکمت دی ہے تو خیر کثیر بھی دے دیا ہے، لہذا اگر کوئی آدمی کوثر کا معنی خیر کثیر کر لے تو اس پر ہٹ درمی اور ضد نہیں کرنی چاہیے، اس کے معنی صرف یہ بدار کوثر ہے۔ قرآن کی روح سے بھی یہ معنی، اس کوثر کا معنی خیر کثیر جو ہے اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو یہ معنی بھی اس کا ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خیر کثیر اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب اگر اللہ نے اپنے محبوب کو ساری بلائیاں عطا فرما دی ہیں تو اس تناظر کے اندر صحیح بخاری کی وہ حدیث مبارکہ کہ رب تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام کو ارشاد گرامی انما انا قاسم واللہ یعطی، اب اس تناظر کے اندر حدیث کا ترجمہ دیکھو گے تو پھر مفہوم واضح ہو جائے گا کہ رب نے جب ساری خیر کثیر اپنے محبوب کو دے دی ہے، پھر اللہ کے محبوب نے اعلان کر دیا انما انا قاسم واللہ یعطی، لوگوں سارے خزانے تو اللہ کے ہیں لیکن ان خزانوں کو تقسیم کرنے کی ڈیوٹی اللہ نے میری لگا دی۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اس آیت کے ساتھ جوڑ کر پھر جب اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو پھر مفہوم اس حدیث کا واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات کے عالم کے اندر ساری بلائیاں، ساری بہترین خوبیاں جو ہے اللہ نے اپنے محبوب کو دی ہے، اور ساری نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کے جو ہے وہ دست قدرت میں دے دی ہے، اور اللہ کے محبوب جو ہے اللہ کی ساری مخلوق کے اندر ان نعمتوں کے تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اس لیے علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ الذی جعل خزائن کرمہ طوّا یدیہ وتحت ارادتہ یعطی منہا من یشاء ویمنع من یشاء، فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اس زمین کے اندر اللہ کے سب سے خلیفہ اعظم جو ہے وہ میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا کہ جعل خزائن کرمہ، فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مہربانیوں کے سارے خزانے جو ہے وہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ طوّا یدیہ وتحت ارادتہ، فرماتے ہیں اللہ نے اپنے سارے خزانوں کا مالک اپنے محبوب کو بنا دیا ہے۔ یعطی منہا من یشاء ویمنع من یشاء، اللہ کے محبوب جس سے چاہتے ہیں ان خزانوں میں سے عطا فرماتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں وہ خزانے روک لیتے ہیں۔ یہی ہمارے سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کائنات کے عالم کے اندر جس کو جو بھی خیرات ملتی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در مقدس سے ہی ملتی ہے، وہ آپ ہی کے دست شفقت سے ملتی ہے۔ اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ قرآن و سنت کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر صفحہ نمبر 495، ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ، نسائی کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث کی صحاحت کی تو یہ معتبر کتاب بھی ہے۔ میں اپنے احباب کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کی وہ آیتیں پڑھ کے وہ ہمارے سادہ لوگ بھائیوں کو باور یہ کروانا چاہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ارے نبیوں کی شان تو برام برا ہے، جو نبی کا غلام بن جاتا ہے اللہ کریم اسے بھی یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو اتنا نوازتے ہیں کہ ان کی دین اور دنیا جو ہے وہ بہتر فرما دیتے ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر بڑی مشہور روایت ہے، بڑی مشہور روایت۔ میں صرف اس سے اپنے جو ہے اس مفہوم کو واضح کرنا چاہتا ہوں، ورنہ علماء سے یہ حدیث مبارکہ آپ نے 12 دفعہ سنی، میں بھی برکت کے لیے جو ہے اس کو جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو آپ کی خدمت کے لیے میں سو جایا کرتا تھا۔ کنت ابیت،
میں آپ ہی کے درخت کے جو ہے وہ دروازے پر میں بھی جو ہے وہ رات بسر کر لیتا، رات گزار دیتا سرکار کی صرف خدمت کے لیے، کہ جب سرکار نماز تہجد کر اٹھے تو میری ڈیوٹی کیا تھی، اتائی تو بے وضوئی و حاجت ہی، میں سرکار کی بارگاہ میں آپ کی حاجت کے لیے، آپ کے وضو مبارک کے لیے میں پانی پیش کرتا تھا، یہ میری ڈیوٹی تھی۔ رات کی اسی نیت سے میں بارگاہ رسالت سو جایا کرتا، رات گزارتا سرکار کے۔ تو یہ کافی عرصے سے جب میں سرکار کی خدمت کرتا رہا تو ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سالمی اے ربیہ بڑا عرصہ ہو گیا خدمت کرتے ہوئے، آج مانگ لے کیا وہ بڑے قابل غور ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا ربیہ میں تیرے لیے تہجد پڑھ کے دعا کرتا ہوں، میری دعائیں اللہ قبول فرما لیتا ہے، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، مجھے تہجد کے لیے وضو کا پانی پیش کرتا ہے۔ حدیث کے لفظ ہے، کوئی اور بات یاد رہے نا، یہ لفظ یاد کر کے چلے جانا، کوئی بات کرے تو کم از کم اس کو بتایا کرو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب کائنات عالم کے اندر اللہ کی نعمتوں کو تقسیم فرماتے ہیں۔ سرکار نے یہ لفظ ہے مسلم کے، صحیح مسلم کے یہ لفظ ہے، سرکار نے فرمایا سالنی اے مجھ سے مانگ، یہ نہیں کہا ربیہ تو بھی وضو کرنا، میں بھی وضو کرتا ہوں، میں بھی نماز میں تہجد پڑھتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ دعا کرنا، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی طریقہ یہ غلط نہیں ہے، یہ طریقہ غلط نہیں۔ اللہ سے مانگنا یہ تو ہمارا عقیدہ ایمان ہے نا، دیتا اللہ ہے لیکن دیتا اپنے محبوب بندوں کے وسیلے سے، دیتا اللہ ہے، خزانے اسی کے ہیں، یہی تو ہمارا دعویٰ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ خزانے سارے اسی کے ہیں، لیکن تقسیم کرنے کی ڈیوٹیاں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی لگائی ہے۔ تو سرکار بولا سالنی ربیہ مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ۔ اب آؤ نا وہ جو ہے وہ لگاؤ فتویٰ، جو کہتے ہو کہ نبی سے مانگنا نہیں چاہیے، شرک ہو جاتا ہے، ارے نبی ولی سے مانگنا نہیں چاہیے، لگاؤ فتویٰ، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، حدیث کی 3 کتابوں کے اندر ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ربیہ مجھ سے مانگ، یہ نہیں کہا دعا کرنا اللہ کے حضور۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ سرکار سے سوال یہ اللہ ہی سے سوال ہے، سرکار سے مانگنا یہ اللہ سے مانگنا ہے، یہ کوئی دوسرا گھر نہیں ہے، یہ دوسرا گھر نہیں۔ اس لیے ورنہ اگر یہ بات کچھ ہوتی ہے اس میں تو سرکار یہ لفظ نہ بولتے، سرکار شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے، شرک کی تعلیم کے لیے نہیں آئے۔ تو سرکار نے فرمایا سالنی مجھ سے مانگ، ارے ربیہ مجھ سے سوال کر۔ تو حضرت ربیہ بڑے سیانے تھے نا، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جس طرح غلامی میں یہاں قبول فرما لیا ہے، جب آپ جنت سے تشریف لے جائیں یا رسول اللہ وہاں بھی اپنی غلامی میں قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ نا اگر کوئی آدمی سوچے نا تو حضرت ربیہ نے نا کوئی چھوٹا سا سوال نہیں کیا۔ ہم جیسا کو ہوتا نا وہ کہتا مجھے کوئی گاڑی مل جائے، کوٹھی مل جائے، فلاں جائے مل جائے، شاید ہمارا ضرف اتنا ہی ہے نا، ہمارا ضرف اتنا ہے۔ جس طرح وہ حدیث مبارکہ طبرانی کے اندر، حدیث کی بے شمار کتابوں کے اندر سرکار کی بارگاہ میں کرابی آیا، بڑی مشہور حدیث ہے، کرابی آیا، اس نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا، آپ نے فرمایا ماں کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا جی میرے لیے اونٹ سواری نہیں ہے، مجھے ایک اونٹ عطا فرما۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اس عربی کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، بدو کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اس بارگاہ سے کیا مانگ رہا، کاش کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بڑھیا جیسا بھی یہ نہیں ہے، وہ بڑھیا سے جو ہے اس کی عقل کم ہے، کاش کہ یہ سوال کرنے کا انداز موسیٰ علیہ السلام کی امتی اس بڑھیا سے ہی سیکھ لیتا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو سرکار نے پھر وہ سارا واقعہ بیان فرمایا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مصر سے اپنے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل سے پار تشریف لے جانا چاہ رہے تھے، تو دریائے نیل میں گھوڑے ڈال دیے، لشکر کو ڈال دیا، تو آپ جو ہے نا وہ آپ کا لشکر جو ہے وہ دریا سے باہر نہیں نکل رہا تھا،
تو وہ بڑے پریشان ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کہ یا اللہ ماجرا کیا ہے، یہ اتنا بڑا دریا تو نہیں ہے لیکن کیا بات ہے کہ ہم اس کو عبور نہیں کر لیں۔ تو اللہ کریم کی طرف سے وحی آئی، اے پیارے کلیم یہاں میرے پیارے پیغمبر جناب حضرت یوسف علیہ السلام ان کا جسد مبارک ہے۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرمانا اور مجھے اپنے نیک بندوں کے زمرے کے اندر جو ہے فرما دیں، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دیں۔ تو میں نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کر لیا، چونکہ ان کا مزار مقدس جو ہے دریا نیل کے درمیان میں، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن وہ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کو دریا سے پار کا رستہ تب ملے گا جب میرے پیارے یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک یہاں سے لے کر بیت المقدس میں جا کر دفن کریں۔ تو چونکہ مٹی جو ہے وہ اوپر چڑھ چکی تھی، ریت چڑھ چکی تھی، تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کا نشان پتہ نہیں تھا، تو آپ نے اعلان کیا کیا کسی کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار اقدس کہاں ہے؟ تو اس بڑی اسرائیل میں سے ایک بڑھیا بولی کہنے لگی ہاں مجھے پتہ ہے کہ کہاں نشان ہے، لیکن شرط ایک میری ہے، میں بتاؤں گی ضرور کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، لیکن شرط میری ایک ہے، شرط یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار بتاتی ہوں لیکن اپنے ساتھ جنت کے اندر رفاقت کا وعدہ کر لو کہ میں بھی تمہارے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت کے اندر اسی جگہ پہ رہوں گی جہاں موسیٰ علیہ السلام رہیں گے، تو پھر اس وقت بتاؤں گی۔ یہ انہوں نے شرط رکھی اس بڑھیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑھیا غور مانگ لے، اتنی بڑی شرط تو نہ لگا کہ اللہ کے نبی والا وہ درجہ جنت کے اندر موسیٰ کلیم اللہ والا درجہ مانگتی ہے، اتنے بڑے ہاں جنت مانگ لے۔ وہ کافی باز و تکرار کے بعد اللہ کریم نے وہی فرمایا پیارے کریم تیرا کیا جانا ہے، تو ہاں کر لے، جنت کو میں نے عطا فرمانی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ بڑھیا وہی مقام ملے گا جو اللہ اپنے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گا، بتا۔ تو پھر اس نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ مزار اقدس کا نشان بتا دی۔ تو سرکار نے فرمایا کاش کے اس بدو کو پتہ ہوتا کہ اس بارگاہ سے میں نے کیا سوال کرنا ہے، اس نادان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ سے میں نے مانگنا کیا ہے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں جب اس سرکار نے اس کو فرمایا نا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، ہاں حدیث کے لفظ ہے، صحابہ کہتے ہیں ہمارے ذہن میں یہی آیا تھا یہ سرکار سے جنت مانگ کا سوال کرے گا، لیکن اس نے نا ایک جو ہے وہ کیا اونٹ مانگ لیا، تو سرکار نے حکم فرمایا اس کو اونٹ عطا فرما دو۔ جب اونٹ دے دیا گیا تو وہ بدو تو چلا گیا، لیکن وہ صحابی رسول حضرت ربیہ جس کو سرکار نے فرمایا تھا سالمی ربیہ مانگا کیا مانگتا ہے، تو نے بڑی عرصہ میری خدمت کی ہے، میرے لیے تہجد کا پانی جو ہے وہ وضو کے لیے پیش کیا کرتا تھا، آج مانگ لے کیا مانگتا ہے۔ تو حضرت ربیہ نے کائنات عالم کے اندر سب سے اعلیٰ ترین چیز جو ہے وہ مانگی، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی سردار ہے، اور جنت کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ اعلیٰ مقام وہ اللہ کریم اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ حضرت ربیہ نے جنت کے اندر اس مقام کا سوال کیا جو جنت کا سب سے اعلیٰ ترین جو ہے وہ مقام ہے۔ عرض کیا کیا انی اسالک کا مرافقۃ فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت گزاری جس طرح دنیا میں نصیب ہے اس طرح جنت کے اندر بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا ربیہ یہ تو بہت بڑا سوال تو کر رہا ہے، ویسے تو جنت کا سوال کر لے، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، بلکہ جو ہے کوئی اس طرح کے الفاظ نہیں، بلکہ حدیث کے لفظ کیا ہے، صحیح مسلم کے لفظ یہ ہیں آبا غیر رضا، اے ربیہ یہ ہو گیا، اس کے علاوہ مانگ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا اس کے علاوہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیہ فرماتے ہیں بس یا رسول اللہ میرے لیے یہ کافی ہے، بس مجھے یہ مل جائے۔ کائنات عالم کے اندر سب زیادہ کری تھی تو مانگ لی تھی۔ تو بہرحال جب یہ
حضرت ربیہ نے سوال کیا، سرکار نے اس کا وعدہ بھی فرما لیا۔ تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ سرکار دو جہاں سرور مرسلان صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان والے اللہ کے محبوب ہیں کہ اللہ نے کائنات عالم کی ہر شے سرکار کے قبضے میں دی ہے، تب بھی تو اپنے غلاموں کو جو ہے جنت کا اللہ تعالی مقام جو ہے وہ عطا فرمائے۔ بلکہ یہاں پہ محدثین خاموش نہ رہے، ملا علی قاری علیہ الرحمہ اس حدیث کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ لوگوں یوخذو من اطلاق ہی الامر بالسوال ان اللہ تعالی مکنہ فی اعطاء کل خیر او کما قال۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ لوگوں اس سوال کے انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ نے کائنات عالم کی ہر شے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے قبضے میں دے دی، اپنے محبوب کے قبضے میں دے دی ہے کہ آپ جس کو جو چاہتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں پہ حضرت شیخ محدث شیخ عبدالحق محدث سدیلوی علیہ الرحمہ اشہد اللہ معاصر مشکات کے درس حدیث کی شرح کے اندر فرماتے ہیں بس حضرت گفت کہ مراب طلب ہر کے بے خواہی از خیر دنیا عقبہ، کہ سرکار نے جب فرمایا نا سال لی اے میرے غلام مجھ سے مانگ لے، فرماتے ہیں اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مراب طلب ہر چیز میں خواہی از خیر دنیا عقبہ، فرمایا اے میرے غلام دنیا و آخرت کی بھلائی میں سے جو چاہتا ہے وہ سے اس کا آج سوال کر رہے ہیں۔ شیخ محقق اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ سرکار نے اپنے غلام کو یہ فرمایا کہ اے میرے غلام دنیا و آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں ان میں سے جو تیرا چاہتا ہے مجھ سے آج مانگنے میں تجھے دینے کے لیے رحمت جوش میں فرماتے والی اطلاق سوال سل فرمود گفت وہ تخصیص رکھت و مضروب خاص معلوم بے شبہ کہ ہما کار بدست ہمت ہوست ہر چہرہ خاد ہر چہ خاد ہر کرا خاد بین پروردگار خود بدستے جو ہے بدستے عطا کن۔ فرماتے ہیں لوگوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو جب فرمایا نا سال یہ سوال مطلقاً فرمایا کہ جو کچھ چاہتا ہے مانگ لے، کسی خاص چیز کے سوال کا حکم نہیں دیا بلکہ مطلقاً فرمایا تیرے ذہن میں جو آتا ہے وہ مانگ لے۔ اس سے پتہ کیا چلا معلوم بے شک کہ ہما کار بدست ہمت ہوس کہ اللہ نے ساری کائنات خدا نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ آگے فرماتے ہیں ہر چیز خواہد ہر کرا خواہد بین پروردگار خود بدہد، فرماتے ہیں جس کو چاہے جو چاہے اللہ کے محبوب اللہ کے حکم سے خود عطا فرمائے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ اس ہستی کا عقیدہ رکھ کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر سب سے پہلے آج جو مدارس دینیہ کے اندر دورہ حدیث پاک پڑھائی جاتی ہے، اس طرح بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس دورہ حدیث کا جو ہے وہ اجرا کرنے والے شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث سدیلوی اور دیوبندی ہوں، مکتبہ فکر والے ہوں، والے حدیث ہوں یا اہل سنت ہوں، سارے کے سارے جو ہے اپنی سند حدیث جو ہے اس کا تعلق شیخ محقق کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو گویا کہ شیخ محقق کا عقیدہ یہ ہے کہ لوگوں سرکار کے ارشاد گرامی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے کوئی بے اختیار نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے اپنے سارے خزانوں کے جو ہے خزانے عطا فرما دیے ہیں اور اللہ کا محبوب جسے چاہتا ہے اور خزانوں میں سے عطا فرماتا ہے۔ بس آخر یہ حدیث مبارکہ عرض کر کے نا بلکہ حدیث مبارکہ کا بھی ایک لفظ جو ہے اس کا معنی عرض کر کے میں جو اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ایک بڑی مشہور سیاست تک جس میں بخاری مسلم کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں، سرکار نے شاہ فرمایا انا سید و ولد آدم یوم القیامہ بلا فخر، لوگوں میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں۔
سید ولا فخر. اس پر مجھے فخر ہے. کیا ایک کے اندر لفظ ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. میں قیامت والے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا لیکن اس پر مجھے فخر نہیں. کیا مختلف الفاظ ہیں. انا سید الناس کے بھی لفظ ہے. میں سارے لوگوں کا سردار ہوں. سید ہماری اصطلاح کے اندر عام لفظ بولا جاتا ہے. جو سرکار کے اولاد پاک میں سے جو لوگ ہیں ہم اپنے اس ایریا عرف کے اندر ان کو سید کہتے ہیں. سید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سید کا معنی کیا ہے؟ سرکار نے دعویٰ فرمایا انا سید ولد آدم، لوگوں میں ساری اولاد آدم کا سید ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں بنی نوع انسان میں سب کا سردار ہوں، سب کا سید ہوں. سید کا معنی کیا ہے؟ علامہ نووی نے بھی یہی معنی لکھا ہے، علامہ سیوطی نے بھی یہی معنی لکھا ہے، ملا نکاری نے بھی یہی معنی لکھا ہے، اکمال المعلم فوائد مسلم کے اندر بھی یہی معنی ہے، علامہ زرقانی نے بھی یہی معنی لکھا ہے. دیوبندی وہابی حضرات کے جو ہے محدثین وہ بھی اسی معنی کو جو ہے اپنی کتابوں کے اندر نقل کرتے ہیں. اور محمود کے اندر جو ہے وہ غیر شمس الحق وہ جو ہے وہ غیر مقلد آدمی ہے وہ بھی یہی معنی اس کا جو ہے وہ جو ہے اپنی شرح ابو داؤد کے اندر اس کا معنی لکھتا ہے کہ اس کا سید کا معنی کیا ہوتا ہے. سرکار نے جو جب فرما دیا کہ لوگوں ساری اولاد آدم کا سید ہو، سید کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں والذی یفزع الیہ القوم فی النوائب والشدائد فیقوم بامورہم ویتحمل عنہم مکارہم ویدفع عنہم. فرماتے ہیں لوگوں سنو، سرکار نے جب اتنا بڑا جب اعلان کیا ہے نا تو ایسے نہیں کر دیا. اب اس انا دینا کل کوثر کا معنی ذہن میں رکھنا ہے اور پھر اس جو ہے اس لفظ کا ترجمہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پھر اس کا معنی سمجھ میں آئے گا. سرکار نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میں نے محبوب آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا. جہاں میں جو بھی خیر ہو سکتی ہے بھلائی ہو سکتی ہے وہ ساری چیزوں کا مالک میں نے محبوب آپ کو بنا دیا. اب سرکار کیا اعلان کر رہے ہیں؟ لوگوں میں ساری اولاد آدم کا سید. سید کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں والذی یفزع الیہ القوم فی النوائب والشدائد. لوگوں جب کوئی قوم جو ہے اپنی مشکلات میں اپنی مصیبتوں میں جس بندے کی طرف رجوع کرے نا اپنی جا کر شکایتوں کا ازالہ کرنے کے لیے جس کی بارگاہ میں جا کر فضا جزا کرے اور جا کر روئے پیٹے، فرمایا اس کو سید کہا جاتا ہے. سید کسے کہتے ہیں کہ جب لوگ پریشان ہو جائیں نا، نوائب کے اندر مصیبتوں کے اندر گر جائیں، شدائد کے اندر مشکلات کے اندر گر جائیں، جس کی بارگاہ میں جا کر استغاثہ کرے اور پھر وہ کیا ہو فیقوم بامورہم، جو وہ شکایت لے کر جائیں اس شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے. وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُمْ مَكَارِهَهُمْ، ان کی مصیبتوں کو اپنے اوپر لے لے اٹھا لے. وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ، اور ان سے ان کی مصیبتوں کو دور کر دے، اس کو سید کہا جاتا ہے. تو اب اس کا معنی کیا بنا؟ معنی یہ بنا سرکار فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے مجھے ساری اولاد آدم کا سردار بنایا، سید بنایا. کیوں کہ یہ اس کا صحیح منظر تو جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ ظہور ہوگا جب ساری مخلوق خدا اکٹھی ہو کر بابا انبیاء بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے اور اس جو ہے وہ میدان معاشر کے اندر آپ کی سیادت کا اثر ظہور ہوگا جب سارے لوگ جو ہیں جب ساری مخلوق جو ہے اس نوائب اور شدائد کے اندر سرکار کی بارگاہ میں جا کر استغاثہ کریں گے، اپنی رونا دھونا کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ ہی ہیں، اللہ کے حضور ہماری سفارش کرنے والے آج آپ ہی ہیں. اور پھر جو ہے سرکار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بخاری کی حدیث وہ لمبی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو پھر میں کہوں گا ہاں آنا رہا ہاں آج آپ کے مشکلوں کا دعویٰ کرنے والا اللہ مجھے بنایا ہے. آج دنیا کے اندر تو اللہ کے نبی کے کسی اختیار کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ عقدہ جو ہے کل قیامت کے دن حل ہو جائے گا اور کھل جائے گا، تو بھی جو ہے دیکھ لے گا. اس لیے تو میرے اللہ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو یہ عقدہ تو کل قیامت کے دن حل ہوگا نا. اس لیے تو
سرکار نے فرمایا لوگوں اللہ نے مجھے ساری اولاد آدم کی سیادت میرے سر پر سجائی، ساری اولاد آدم کا سردار مجھے بنایا ہے، تو کیوں سیادت دی ہے؟ خالی ہاتھ والے کو شہادت دی جاتی ہے، جس کے قبلے میں کچھ نہ ہو، جو کسی کے مشکل کو پورا نہ کر سکے اس کو سید کہا جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو سید کا معنی ہی نہیں ہے۔ ارے سید کا یہ معنی جو ہے، جب یا سرکار کو سید کہنا چھوڑ دو یا پھر جو ہے اہل سنت کا عقیدہ بنا لو کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کی در دولت سے ہی اپنے غلاموں کو جو ہے سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ کیوں کہ سرکار نے سرداری کا اعلان فرمایا، آپ نے سید ہونے کا اعلان کیا، اور سید ہوتا وہ ہے جب قوم اس کے ساتھ روئے پیٹے نہ جا کے اپنی مشکلوں کی جو ہے وہ جا کر شکایتیں پیش کرے، مشکلوں کی جو ہے اس کی بارگاہ میں جا کر استغاثہ کرے، اور پھر وہ اپنے غلاموں پر وہ کرم فرماتے ہوئے ان کی مشکلات کا مداوع کرے، اس کو سید کہا جاتا ہے۔ تو سرکار فرماتے اللہ نے مجھے ساری اولاد آدم کا سردار بنایا ہے، تو سرداری ایسے نہیں مل گئی بلکہ رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے سب کچھ، ساری بھلائیاں، سارے خزانے محبوب ہم نے آپ کو عطا فرما دیے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے نہیں ہوتی کہ مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں جو ہے وہ میں محمد رسول اللہ کو عطا فرما دیے۔ سارے خزانے جب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما کر پھر سرکار نے اعلان فرمایا سید ولد آدم، لوگوں اب مشکلات ہوں، مسائل ہوں، تکلیفیں ہوں تو میری بارگاہ میں آ کر استغاثے کرو، میں تمہاری مشکلات کو جو ہے حل بھی کروں گا اور اللہ کے خزانے سے تمہیں نعمتوں سے بھی نوازوں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عقائد حقہ جو ہے ان کو ان پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کریم کی توفیق سے، اس کی عطا سے اللہ کے محبوب اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں، جو جا کر بارگاہ رسالت میں استغاثے کرتے ہیں، سرکاروں پر مہربانیاں بھی فرماتے ہیں، ان کی مشکلات کا مداوع بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی پھڑو تڑو عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسی عقیدہ حقہ پر قائم و دائم رکھے اور اس پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا